سے بنیادی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو بلا تفریق. ایک مشرکہ نے آ کر، ایک صحابہ نے آ کر عرض کیا، میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اس پر مال خرچ کروں، میں اس کے کام آؤں؟ فرمایا کیوں نہیں، تو یہ اس کا ڈبل اجر ملے گا، اس کا تو یہ ڈبل اجر ملے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کا، چاہے وہ کام کرنے والے خواص ہوں یا عوام، ان میں آپس کی اجتماعیت کا سب سے بنیادی حکم وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. لیکن میں ایک بات اس میں کہتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں اگر عصبیت کو، علاقائیت کو، قومیت کو، اپنے خاندان کو، اپنے ذاتی تعلقات کو دخل ہے تو ایسی مدد سے امت میں اجتماعیت نہیں پیدا ہوگی. ہاں تم کسی کے کام آؤ صرف اس لیے کہ یہ آدمی مظلوم ہے، یہ آدمی پریشان حال ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، میں نہیں جانتا کون ہے. جب تک کسی کا تعاون ان تمام نسبتوں سے ہٹ کر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نہ اس کی خدمت اور محنت اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور نہ اس خدمت اور تعاون کا کوئی فائدہ ظاہر ہوگا. میری بات بہت توجہ سے سننی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد علاقائی اور قومیت کی بنیاد پر نہ کرنا. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان اس کے حق کے ادا کرنے میں وہ کوشش کرے کہ معلوم ہو کہ یہ اس کا سگا بھائی لگتا ہے. اگر حق کسی برادری سے باہر والے کا ہے تو مدد اس لیے کریں کہ میری ذمہ داری کہ میں اس کا حق دلواؤں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے علاقے کا ہے، میری قوم کا ہے. عجیب بات، انصار ایک ایسا محبوب لفظ ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انصار ایک راستے پر چلے، مہاجر ایک راستے پر، تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا. اور یہ فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. بلکہ ایک روایت میں یہاں بھی فرمایا کہ انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہے جو آدمی اندر پہنتا ہے، کرتے کے اندر پہنتا ہے. انصار اتنے میرے قریب ہیں. یہ سارے فضائل انصار کے، لیکن اس لفظ کو اگر پکارا گیا اپنی مدد کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتہائی بدبودار لفظ ہے، بدبودار لفظ ہے. وہی انصار کا لفظ فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے. اور فرمایا زمانے جاہلیت کی پکار ہے. تم نے کسی کو اپنی مدد کے لیے دوسرے کے خلاف کیوں پکارا؟ عجیب قصہ ہے. تم نے اسے اپنی مدد کے لیے کیوں پکارا؟ فرمایا بدبودار لفظ ہے. یہی انصار کا لفظ یا الانصار آپ نے احد میں فرمایا، انصار جمع ہو گئے آپ کی مدد کے لیے. یہی لفظ غزوہ مریسیہ میں جب ایک انصاری مہاجری کے درمیان پانی پر جھگڑا ہوا تو یہی لفظ ایک انصاری نے پکارا، یا الانصار یا المہاجرین. مہاجرین نے کہا میری مدد کرو اس کے خلاف، انہوں نے کہا میری مدد کرو اس کے خلاف. اسی لفظ کو آپ نے احد میں پکارا تو یہ محبوب، اور اسی لفظ کو انصاری نے غزوہ مریسی کے موقع پر پکارا
تو آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے، زبان جاہلیت کی پکار ہے۔ دیکھو میں کچھ اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ ہم میں سے ہر شخص کے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ مدد تو کر رہا ہوں، لیکن میرے مدد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میری مدد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آیا مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے، یا مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا حق ہے؟ اس پر ایک واقعہ پیش آیا کہ قزمان جس کا ذکر کیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا کہ ایک بڑا طبقہ پرانوں کا اس اجتماع میں ہے، اور یہ ان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ذکر آتا قزمان کا، آپ فرماتے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ چنانچہ موقع آیا احد کا، احد کے موقع پر جب صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے تو یہ قزمان اچانک انصار کی مدد کے لیے آیا، اور اس نے زبردست مقابلہ کیا مشرکین سے۔ اس پر اللہ کی شان کہ انصار کو فتح ہو گئی، قزمان زخمی ہو گئے، ان کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ صحابہ کرام ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہاں پہنچے گھر پر۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ اس کو تو فرمایا تھا کہ جہنمی ہے، یہ تو یہاں مدد کر رہا ہے انصار کی۔ ادھر وہ پریشان کہ یہ ہم میں سے تھا، ادھر کیسے چلا گیا؟ عجیب قصہ ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے اور کہا قزمان تم نے وہ کام کر کے دیا ہے، تم نے کمال کر دیے، اور تمہیں تمہارے اس کارنامے پر خوشخبری ہو۔ قزمان نے جواب دیا کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری سنا رہے، خوشخبری اس کو سناؤ جس نے یہ تعاون، جس نے یہ مدد اللہ کے لیے کی ہو، اس کو خوشخبری سناؤ۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے۔ انصار میری قوم کے لوگ ہیں، اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے۔